ملک صاحب السلام علیکم. جی بالکل ٹھیک الحمدللہ, آپ فرمائیں. میں کوشچن پوچھنا چاہ رہا تھا کمسر صاحب سے. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ براہیم احمدیہ سے پہلے ہی علماء کرام جہاد کے سلسلے میں کہہ چکے تھے کہ وہ کام ہے یہ جو الزام ہے بھی آپ لوگوں پہ آتی ہے نا کہ اس کا جواب دے رہے تھے انصر صاحب. جی یہ اس سلسلے میں کوئی ریفرنس دینا بہت پسند فرمائیں گے یا ایسے کہہ دینا کسی کو بھی فلاں علماء کرام نے اس طرح کہہ دیا, ریفرنس سے یہ بھی بات کرے نا کہ ابراہیم احمدیہ سے پہلے بھی فلاں علماء نے یہ اس کا ریفرنس ہے اس سلسلے میں بات کریں. آپ لوگوں پہ جو الزام ہے آتا ہے وہ سب وہ ریٹن بکس میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ قرآن پاک میں ایک واضح احکام کی خلاف ورزی کریں گے, کسی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ معاف کرے کہ وہ اس میں کوئی زیر زبر کی بھی کوئی تبدیلی اللہ کے احکام کو بند کو تبدیل کر سکے. ٹھیک ہے, اس سلسلے میں ذرا وضاحت فرمائیں آپ. ملک صاحب شکریہ آپ کا, آپ آئے. جی انصر صاحب جہاد کے بارے میں کہ جی, لیکن اس سے پہلے ایک اور ہمارے ساتھی, اچھا نہیں ابھی نہیں. جی انصر صاحب انہوں نے فرمائش کی ہے کہ آپ نے جن بزرگان کا ذکر کیا ہے جی ان کا کوئی حوالہ دیں. اور ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے سارے پروگرام ریکارڈڈ ہیں اور آرکائیو جو ہے ہماری اس کے اوپر وہ سارے کے سارے پروگرام اویلیبل بھی ہیں. آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں, لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ بات کی تھی. اور آپ کو پتا ہے جو ہمارے جو دوست ہیں جو کافی عرصے سے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بغیر ریفرنس کے میں کوئی بات نہیں کرتا. اور مجھے پتا ہے کہ میرے سامنے آپ ہوتے ہیں, آپ یا ریفرنسز کی فوٹو کاپیاں لاتے ہیں یا سافٹ کاپی آپ کے پاس ہوتی ہے. تو ابھی یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے اہل حدیث اور شیعہ مذہب. اچھا جی, یہ محمد یحییٰ انصاری اشرفی صاحب نے لکھی ہے. شیخ الاسلام اکیڈمی حیدرآباد سے یہ شائع ہوئی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو فرقہ ہے اس نے 1876 کے اندر جہاد کی منسوخی کا فتویٰ دیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے پہلی کتاب منظر عام پہ آئی ہے وہ 1882 میں تھی. 1876 میں یہ جو اہل حدیث علماء ہیں انہوں نے محمد حسین بٹالوی صاحب نے الاقتصاد نامی یہ کتاب لکھی. اس کے بعد نواب صدیق حسن خان صاحب نے یہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا اور انگریزوں کی اطاعت کو اہم اسلامی فرض قرار دیا. یہ جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ ایک بریلوی عالم ہے محمد یحییٰ انصاری اشرفی صاحب, انہوں نے لکھی ہے اہل حدیث اور شیعہ مذہب. اس کے بعد جو دیوبندی حضرات ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اہل حدیث اور انگریز. اس کے جو مؤلف ہیں وہ مولانا بشیر احمد قادری صاحب ہیں, سابق شیخ الحدیث جامعہ قاسم العلوم فقیر والی, اور اس کے ناشر ہیں ادارہ خدام احناف لاہور. یہ اگر آپ جائیں نا ویب سائٹ کے اوپر www.alahnaf.com, اور الاحناف کے سپیلنگ ہے ALAHNAAF.com, تو www.alahnaf.com پہ آپ جائیں گے تو آپ کو یہ کتاب وہاں بھی مل جائے گی. اور اس میں انہوں نے ترجمان وہابیہ جو نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی. اس کے بعد 1880 میں جو بریلوی فرقے کے بانی ہیں احمد رضا خان صاحب, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی علام العلام بأن ہندوستان دارالسلام. یہ والی کتاب آپ کو اعلی حضرت network.org اس پہ مل جائے گی. اس کے سپیلنگ ہے ALAHAZRATNETWORK اعلی حضرت network.com. اس کے اوپر یہ احمد رضا خان صاحب کی ساری کتابیں آلموسٹ انہوں نے اپلوڈ کر دی ہیں. تو 1880 میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے اور یہاں پہ آپ نہ تو حکومت کے خلاف جنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی قسم کی بغاوت کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ہی دوام العیش من الائمۃ من القریش اعلی حضرت جناب مجدد احمد رضا خان صاحب نے یہ کتاب لکھی, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا
کہ مفلس پر آنت مال نہیں، بے دست و پا پر آنت اعمال نہیں، و لہٰذا مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں. تو یہ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ مسلمانان ہند کے اوپر ہرگز بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں. 1885 میں مولوی چراغ علی صاحب نے تحقیق الجہاد کے نام سے ایک کتاب لکھی. وہ انگریزی میں تھی اصل میں، کریٹیکل ایکسپوزیشن آف دی پاپولر جہاد. اس کا پھر ترجمہ کیا گیا بعد میں. اس میں مولوی چراغ علی صاحب نے بھی اس کو حرام قرار دیا. 1888 میں دیوبندی علماء لدھیانہ نے نصرت الابرار کے نام سے ایک کتاب شائع کی، اور اس میں انہوں نے انگریز حکومت کی اطاعت کا فتویٰ دیا اور لکھا کہ سلطنت انگلیشیا مسلمان حکومتوں سے بہتر ہے. جو سلطان روم اس وقت ترکی کا تھا، وہ کہتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے، اور جو بھی انگریز سرکار کے خلاف روس یا سلطان روم وغیرہ سے درپردہ رابطہ و اتحاد پیدا کرے وہ قطعاً حرام ہے شرعاً. پھر دیوبندی علماء نے ایک کتاب لکھی تھی دھماکہ کے نام سے. اس میں انہوں نے احمد رضا خان صاحب کو انگریز کا ایجنٹ کہا. پیر میر علی یہ حیات امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کی سوانح حیات لکھی ہے جام باز مرزا صاحب نے. اس میں انہوں نے بتایا کہ پیر میر علی شاہ گولڑوی کے بیٹے سمیت بریلوی پیروں کا انگریز گورنر پنجاب کو سپاس نامہ پیش کیا گیا اور زبردست اظہار وفاداری کیا گیا. اور یہ انگریز گورنر پنجاب وہ تھا سر مائیکل اوڈائر، جس نے جلیانوالہ باغ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے بہت سے بے گناہ لوگوں کو مار دیا تھا، بالکل بند کر دیا تھا. وہ بیچارے اندر بند ہو گئے تھے، اور یا تو وہ انگریز فوج کی گولی کا نشانہ بن گئے یا پھر وہ کنویں کے اندر کود کے بیچارے مر گئے. اس کو جب وہ ہندوستان چھوڑ کے جا رہا تھا ریٹائر ہو کر، تو ان پیروں نے اس کو سپاس نامہ پیش کیا اور کہا کہ جی ہم تو بہت اداس ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی کیسے گزرے گی آپ کے بغیر. یہ بڑا زبردست ہے تو حیات امیر شریعت. پھر اہل حدیث علماء نے ایک کتاب لکھی علماء دیوبند کا ماضی. اس کے مصنف ہیں حکیم محمود احمد صاحب، اور انہوں نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف یہی نہیں کہ آپ کے سربراہ اور اکابرین جہاد سے جان بچاتے رہے، بلکہ حکومت برطانیہ کے حق میں فتوے دیتے رہے. تو یہ فتاوی نصرت الابرار کا اور بہت سی کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. پھر اہل حدیث نے بریلویوں اور شیعوں پر انگریز کے حمایتی ہونے کا الزام لگایا اسی کتاب کے اندر علماء دیوبند کا ماضی میں. اور پھر جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویب سائٹ ہے نا تحریک.org میرا خیال ہے اس کا نام ہے. اچھا جی. تو اس میں ایک کتاب ایک مضمون شائع ہوا تھا دسمبر 16 تا 22 سن 2004 میں. ندائے خلافت ان کا ایک رسالہ آن لائن بھی ملتا ہے. دسمبر 16 تا 22 سن 2004. اس میں سید قاسم محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا تحریک کی ناکامی کے مجرم. تو اس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ دیوبند میں جو مولوی تھے وہ انگریزی گورنمنٹ کے لیے جاسوسی کا کام کیا کرتے تھے. تو جزاک اللہ ہمارے دوست کا فاروق ملک صاحب کا کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ریفریش کرنے کا موقع فراہم کر دیا، کیونکہ میں تو ریفرنس کے بغیر نہیں بات کرتا. بے شک. تو آج اللہ کی فضل سے فاروق ملک صاحب کی وجہ سے نا وہ سارے ریفرنس ریفریش ہو گئے، تو لوگوں کے ذہن میں آگے بات ساری. اور سامعین آپ کو دعوت ہے اگر آپ کوئی ریفرنس مس کر گئے ہوں تو اس پروگرام کی آرکائیو کو سنیں، اور اس میں آپ کو یہ تمام ریفرنسز آپ دوبارہ پروگرام کو سنیں گے تو آپ کو بآسانی مل جائیں گے. نہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں نا تو اس پہ میرا نام ٹائپ کریں انصر رضا. تو یہ ساری میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی ہیں اس کے اوپر. صحیح. تو اس میں آپ ختم نبوت کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، امام مہدی کی علامات کے بارے میں، وہ ساری آپ کو وہاں مل جائیں گی. بہت شکریہ. اور اسکین پیجز ہیں اس کے. صحیح. وہ جو کتابیں ہیں ان کے اسکین پیجز ساتھ دیے ہیں تو آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگلی